ممتاز مفتی کا سفر نامہ ہند یاترا۔ چیپٹر کا عنوان ہے تیاری۔ گزشتہ 34 سال میں کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ ہندوستان جاؤں، ایک بار اپنے گاؤں بٹالے کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا تھا، مفتیاں محلے کو دیکھوں جس کے چوگان میں کھیل کھیل کر میں بڑا ہوا تھا۔ کیا مفتیاں محلے کی وہ عظیم ڈیوڑی جو محلے کو کوچہ بند کرتی تھی اب بھی جوں کی توں قائم ہے؟ وہ ڈیوڑی جسے شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا، جہاں شہنشاہ خود ایک بار آ کر ٹھہرا تھا، وہ ڈیوڑی جسے گزرتے ہوئے مجھ پر دہشت سی طاری ہو جایا کرتی تھی، ساتھ ہی فخر سے میری گردن تن جایا کرتی تھی۔ کیا اس عظیم ڈیوڑی کے بڑے بڑے چوبی کواڑ جو کبھی بند نہ ہوتے تھے اب بھی ویسے ہی کھلے رہتے ہیں؟ ڈیوڑی سے ملحقہ مسجد اب بھی اسی طرح سفید چادر میں لپٹی ہوئی گیان دھیان میں مگن بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا مسجد کے کنویں کا پانی اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہے کہ سہارا نہیں جاتا؟ مجھے یاد ہے جب مجید ملک پہلی مرتبہ بٹالے آیا تھا، اس کنویں کے سقاوے میں نہایا تھا تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا، مفتی یہ کیسا پانی ہے؟ اتنا ٹھنڈا، اتنا تازہ، شہر میں تو میں نے ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ نہایا ہوں۔ کیا کنویں کے پہلو میں نور شاہ ولی اب بھی اسی اطمینان اور سکون سے اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں؟ نور شاہ ولی جو محلے کے محافظ تھے، مشہور تھا کہ چور مفتیاں محلے سے باہر نکلتے ہوئے نور شاہ ولی کے مزار سے گزرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ شاید اسی ڈر کے مارے مفتیاں محلے میں کبھی چوری نہ ہوئی تھی۔ کیا نور شاہ ولی اب بھی محلے کے محافظ ہیں؟ کیا چاروں اطراف محلے کے اونچے اونچے 4 منزلہ مکانوں سے گھیرے ہوئے چھوٹی اینٹ کے فرش والے وسیع میدان کو اب بھی منڈی کہتے ہیں؟ کیا اب بھی وہاں بچے کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورتیں انہیں ڈانٹتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، باقی تو باز نہیں آتا، اچھا آ لے گھر؟ کیا اب بھی چھتی گلی کو گلیارہ کہتے ہیں؟ وہاں ہر وقت دل کی دھڑکنوں بھرا معطر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ کیا اب بھی محلے کے کچے نوجوان وہاں گھنٹوں چھپے رہتے ہیں کہ آتی جاتی لڑکیوں کی خوشبو کو قریب سے سونگھ سکیں؟ کیا اب بھی محلے کی بڑی بوڑھیاں کام کے بہانے اکٹھی بیٹھ کر سکینڈل کے جال بنتی رہتی ہیں؟ اسی طرح ہتھ پنکھیاں گھومتی ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، ہونٹ کانوں میں گھس جاتے ہیں، پھر قہقہے گونجتے ہیں۔ ہاں، گزشتہ 34 برس میں کئی بار جانے انجانے میں بٹالے کے تنگ بازاروں میں گھومتا پھرا۔ داروغے والے کھو کے قبرستان میں اپنے دادا کی قبر پر بیٹھا رہا، باولی کے تالاب کے کنارے گیند بلا کھیلتا رہا، پھر دفتن میں جاگ اٹھتا۔ نانا میری جان، انہوں نے سپنے دیکھنے کا فائدہ۔ پھر وہ اے حمید ہے، امرتسر کا دیوانہ اے حمید۔ اب میں اس کی شکایت کیسے کروں، کس سے کروں؟ وہ میرا ساتھی قلم کار جو ہوا۔ اے حمید بڑا ظالم ہے، ہر چند ماہ بعد اپنی کسی نہ کسی تحریر میں امرتسر کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ اس کی تحریروں میں اتنی جان ہے، اتنی زندگی ہے، اتنی رنگینی ہے کہ امرتسر میرے سامنے پھر سے انگڑائی لے کر جی اٹھتا ہے۔ وہ کمبخت مجھے امرتسر کو بھولنے نہیں دیتا۔ میں نے زندگی کے چند 1 سال امرتسر میں گزارے ہیں، مجھے امرتسر سے عشق ہے۔ میں امرتسر کی رنگ پچکاری سے ایسا بھیگا کہ آج تک رنگ نہیں چھوٹا۔ ہاں، کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ امرتسر جاؤں، وہاں اس ریل کی لائن کو دیکھوں جو بٹالے کو جاتی ہے، حال بازار میں گھوموں، کٹرا گھنیا میں چوری چوری کانی آنکھ سے چوباروں کی طرف دیکھوں، سور ہوتے سازوں کی آوازیں سنوں، مخملی چہروں کی سج دھج دیکھوں۔ دفتن میں ان خوابوں سے جاگتا، چونکتا۔ امرتسر؟ کون سا امرتسر؟ امرتسر تو اجڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اب امرتسر کہاں؟ 1947 میں 30 ستمبر کو جب میں بٹالے سے واپسی امرتسر سے آخری بار گزرا تھا تو امرتسر کی سڑکیں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، ہوا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی، فضا میں مار دھاڑ کی آوازیں گونج رہی تھیں، ماحول تشدد کی بھڑاس سے متعفن ہو رہا تھا۔ امرتسر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمارے ڈرائیور نے فوجی ٹرک کو روک لیا تھا، پھر اسے سڑک سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا تھا۔ پوچھنے پر وہ خوفزدہ آواز میں بولا تھا، نہ بھائی نہ، جو ہم امرتسر میں داخل ہو گیا تو پھر کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ بچنے کا صرف ایک راستہ ہے بھائی، کہ امرتسر کو کاٹ کر نکل جائیں، اگر نصیب والے ہیں تو نکل جائیں گے۔
ورنہ نکل گئے تو صرف ایک ہی خطرہ باقی رہ جائے گا، اٹاری۔ ہاں، ہندوستان جانے کی آرزو کئی بار میرے دل میں ابھرتی، لیکن ساتھ ہی 30 ستمبر کا وہ سفر یاد آ جاتا جب ہم ہمیشہ کے لیے بٹالہ چھوڑ کر لاہور آ رہے تھے۔ سڑک کے کناروں پر جا بجا اوجڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے علاقے میں عید قرباں منائی گئی ہو۔ فضا ان گلتی سڑتی لاشوں کی سڑان سے متعفن تھی۔ کتے ان نہ ختم ہونے والی لاشوں کو بھنبوڑ کر تھک گئے تھے اور اس چھائی ہوئی اکتاہٹ اور بھرے پیٹ کی بے وس سے خوفزدہ ہو کر رو رہے تھے۔ اور وہ بچہ درخت کے تنے سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ بچہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پتھرا گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بچہ کیل سے درخت کے تنے میں ٹھکا ہوا تھا۔ دیہات خالی پڑے تھے، کھیت ویران تھے، جگہ جگہ مکانات سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ پھر سڑک کے عین درمیان میں وہ چٹا سفید پاؤں جس کی مالکہ جھاڑیوں کے پیچھے ٹانگی پھیلائے برہنہ پڑی تھی۔ مسلسل تشدد کی وجہ سے اس کی کوکھ باہر نکل آئی تھی، اور وہ دیوانہ خپتی لالا جو ماحول کی وہ تشدد کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا اور اس گھٹن سے نجات پانے کے لیے ہمارے ٹرک کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ کچل دو مجھے، کچل دو، میرے سر کو خون چڑھ گیا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، میں تھک گیا ہوں، خون بہا بہا کر تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، مجھے کچل دو۔ ٹرک رک گیا۔ وہ لالا سڑک کے درمیان لیٹا ہوا ہچکیاں لے لے کر روئی جا رہا تھا۔ میرے سر کو خون چڑھ گیا، مجھے کچل دو۔ ہاں، کئی بار میرے دل میں خواہش ابھرتی کہ ہندوستان جاؤں، اپنا گاؤں بٹالہ دیکھوں، امرتسر، لیکن دفعتاً منظر خون آلود ہو جاتا، تشدد کی پچکاریاں چلتیں، نفرت اور حقارت کی آوازیں ابھرتیں، ہوس تذلیل کی بھڑاس اٹھتی، اور پھر بغض و عناد کی خون آلود دیوار کھڑی ہو جاتی۔ نہیں، میں ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ میں نے جو ایک بار حقیقت میں بیتا ہے وہ اسے دوبارہ ذہنی طور پہ بیتنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ نہیں، میں ہند نہیں جاؤں گا۔ وہ لاکھوں شہید جن کے خون سے بارڈر کی زمین ابھی تک سرخ ہے، وہ پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے تو، یہ کیا کر رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں ہند نہیں جاؤں گا۔ پھر 1981 میں 34 سال کے بعد دفعتاً میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہند جاؤں گا۔ میں یہ بھول گیا کہ ہند کی سرحد ابھی تک لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ میں یہ بھول گیا کہ مشرقی پنجاب میں لاکھوں شہید حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ ساری شرارت ہومیوپیتھی کی تھی۔ ہومیوپیتھی کی لگن میں اتنا سرشار ہوا کہ سب کچھ بھول گیا۔ ہومیوپیتھی سے میں 1940 میں واقف ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے میری بیوی ایچسن ہسپتال میں پڑی تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ بھی چپ تھی اور میں بھی چپ تھا، اور ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ بات جو ہونی بن کر ہمارے سامنے کھڑی تھی، اسے کہنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی نہ اس میں حوصلہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جا رہی ہے، مجھے علم تھا کہ وہ رخصت ہو رہی ہے، ہمارے درمیان موت کھڑی تھی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، کوئی امید باقی نہ تھی۔ اس بھری دنیا میں ہم دونوں اکیلے تھے، نہ کوئی ہمدرد، نہ رشتہ دار، نہ ساتھی، اس لیے کہ ہم نے بڑے بوڑھوں کی رضامندی حاصل کیے بغیر ملاپ کر لیا تھا۔ ہم نے مروجہ رسوم و روایت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھگت رہے تھے۔ اس زمانے میں بغاوت کو تحقیر کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہم دونوں تحقیر کی دنیا میں رہتے تھے، وہ اور میں، اور تحقیر سے بوجھل بے پایاں فضا نے ہم دونوں کو کبڑا کر دیا تھا، کبڑا اور تنہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر وہ مدھم سی آواز میں بولی، اب ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اب کرنے کو کیا رہ گیا شان؟ کچھ بھی نہیں، وہ بولی۔ ہسپتال کے اس وسیع مگر ویران وارڈ نے آہ بھری، کچھ بھی نہیں۔ چلو گھر چلیں، وہ بولی، جو ہونا ہے وہیں ہو۔ چلو، میں نے کہا۔ پھر ہم ریل گاڑی میں بیٹھے قصور جا رہے تھے جہاں میں اسکول ماسٹر تھا۔ گاڑی کچھ بھی نہیں ہونکتی چلی جا رہی تھی۔ پھر دفعتاً اس چھائی ہوئی مسلط و محیط کچھ بھی نہیں سے امید کی ایک کرن پھوٹی۔ ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ
لدھیانے کے کسی ڈاکٹر محمود کی حیرت انگیز معجزات کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے زیر لب کہا، شان سن رہی ہو؟ ہاں، وہ بولی سن رہی ہوں۔ چلو لدھیانے چلیں۔ چلو گی؟ جہاں جی چاہے لے چلو، وہ بولی کیا فرق پڑتا ہے۔ ڈاکٹر محمود نے ایک پڑیا شان کے منہ میں ڈالی اور بولا، جاؤ، جو گھر پہنچو گے اچھے ہوتے جاؤ گے۔ ہم گھر پہنچتے گئے، شان اچھی ہوتی گئی اور پھر چند ہی دنوں میں وہ کچھ بھی نہیں سے سبھی کچھ میں بدل گئی۔ زندگی پھر ہری ہو گئی، پھول کھل گئے۔ ہومیوپیتھی کے اس معجزے پر میں حیران تو ہوا، لیکن مجھے یہ شعور نہ تھا کہ یہ معجزہ ہومیوپیتھی کا ہے۔ میں اسے مولج کا معجزہ ہی سمجھتا رہا۔ مجھے علم نہ تھا کہ محمود ایک ہومیوپیتھ ہے۔ اگر میں یہ جان بھی لیتا تو شاید ماننے کی نوبت نہ آتی۔ جاننا اور بات ہے اور ماننا اور بات۔ ہم بہت سی باتیں جان لیتے ہیں مگر وہ ہمارا جزو ایمان نہیں بنتی۔ جاننا صرف ذہن کو متحرک کرتا ہے، دل میں جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، عمل پر اپنا رنگ نہیں چڑھاتا۔ ایسا جاننا ذہن پر بوجھ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سروں پر جاننے کی بھاری گٹھریاں اٹھائے پھرتے ہیں لیکن ماننے کی سبک روی سے محروم ہیں۔ پھر 1954 میں جب راولپنڈی میں کالج روڈ پر رہتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ہومیوپیتھ کی دکان تھی۔ ان کا نام رشید تھا۔ ایک روز میں نے کہا، رشید صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دے؟ انہوں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ایسی دوا جسے کھا کر میں محسوس کروں کہ میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے، وہ بولے۔ شرط رہی؟ میں نے کہا، رہی۔ وہ بولے اور مسکرانے لگے، تو دیجیے۔ انہوں نے کہا، آج نہیں، کسی روز دیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک روز رشید صاحب سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ دفتن بولے کہ آپ کو زکام کی شکایت ہے؟ میں نے کہا، ہاں کچھ۔ بولے، ایک خوراک کھا لیں۔ میں نے خوراک کھا لی۔ اگلے روز جب میں سو کر اٹھا تو سب کچھ عجیب سا لگا۔ چائے پینے لگا تو جینا چاہا، حیران، چائے اور اچھی نہ لگے۔ میں تو چائے کا رسیا تھا۔ سگریٹ سلگایا تو وہ کاٹنے کو دوڑا، بجھا دیا۔ پڑھنے بیٹھا تو جینا چاہا، لکھنے لگا تو ذہن خالی، سپاٹ۔ میں رشید کے پاس دوڑا گیا۔ بولے، کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، سب گڑبڑ ہے۔ بولے، مثلاً؟ میں نے کہا، یوں سمجھ لیجیے کہ میں نہیں رہا۔ ہنسے۔ بولے، آپ شرط ہار گئے۔ 6 مہینے پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ ہومیوپیتھی شخصیت کو بدل سکتی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہومیوپیتھی کا اعجاز۔ ہومیوپیتھی کا اعجاز جان کر بھی میں نے اسے نہ مانا اور میرا تجربہ جزو زندگی نہ بنا۔ 1975 میں مجھے دورے پڑنے لگے۔ ہر 8-10 دن کے بعد دورہ پڑتا۔ اٹھا کر مجھے ہسپتال لے جاتے، اینٹی سمیٹک کے ٹیکے لگاتے، ECG کرتے، قے کی دوا دیتے، پھر 1 گھنٹے کے بعد گھر آ جاتا تو یقین نہ ہوتا کہ واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر کہتے تھے خوفناک قسم کی الرجی ہے۔ مجھے مرنے پر اعتراض نہ تھا، 70 سال گزار چکا تھا، آخر مرنا تو ہے ہی، لیکن مجھے ہسپتال میں مرنے پر سخت اعتراض تھا۔ انسان مرے تو اطمینان سے اپنے بستر میں مرے۔ میں نے اشفاق احمد سے کہا، یار کچھ کرو کہ آرام سے گھر میں مروں۔ وہ مجھے احمد خان کے پاس لے گیا۔ احمد خان زراعت کے محکمے میں بڑا افسر تھا۔ اتفاق سے ہومیوپیتھی کا معجزہ دیکھا، اسے جانا، پھر مان لیا اور ساری زندگی ہومیوپیتھی کے لیے وقف کر دی۔ احمد خان کی دوا نے میرے دورے ختم کر دیے۔ اس بات پر میں اتنا حیران ہوا کہ ہومیوپیتھی کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ مطالعہ کیا تو مزید حیران ہوا۔ یا اللہ، یہ کیسا طریقہ علاج ہے کہ دوا جس قدر کم ہوگی اتنی ہی طاقتور ہوگی؟ یہ بات تو کسی درویش ہی کو سوچ سکتی ہے، نہ عالم کو، نہ محقق کو۔ یوں میں ہومیوپیتھی کو جاننے میں کھو گیا۔ انہی دنوں اشفاق حسین اسلام آباد گیا۔ اشفاق حسین میرا پرانا دوست ہے، جسے میں 1940 میں ملا تھا، کہ اس سے راگ ویدیا سیکھوں، سر سیکھوں، تال سیکھوں، ردھم جانوں، تاکہ میری طبعی تلخی میں مٹھاس پیدا ہو۔
اشفاق حسین یہاں آنے سے پہلے کراچی میں مقیم تھا۔ اسے 8 ماہ سے چھوٹا بخار رہتا تھا، 20 علاج کر چکا تھا، کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اشفاق حسین چند سال کیمسٹ کی دکان بھی چلا چکا تھا، اس لیے اسے ایلوپیتھی سے واقفیت تھی، ضرورت سے زیادہ واقفیت تھی۔ ایک روز اشفاق حسین آیا تو میرے ہاتھ میں ہومیوپیتھی کی کتاب دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو۔ اتفاق سے کتاب کھولی تو نائٹرک ایسڈ کا بیان نکل آیا۔ لکھا تھا اگر پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی بو آئے تو نائٹرک ایسڈ مفید رہتا ہے۔ کہنے لگا یار میرے پیشاب سے ایسی بو آتی ہے، ایک خوراک مجھے دو۔ وہ ایک خوراک کھائی تو اشفاق حسین کا 8 مہینے پرانا بخار ٹوٹ گیا۔ اس پر تو وہ پاگل ہو گیا اور یوں ہومیوپیتھی کا پروانہ بن گیا۔ پھر ہم دونوں اکٹھے ہومیوپیتھی پڑھنے لگے۔ مسعود کے بیٹے محبوب الہی اور خالد نے ہماری رہنمائی کی۔ جتنی کتابیں یہاں دستیاب تھیں سب پڑھ لیں تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں چھپی ہوئی کتابیں پڑھیں۔ ہندوستان ہومیوپیتھی کا گھر ہے۔ مغرب میں فرانس، مشرق میں ہند۔ وہاں سے کتابیں منگوا نہیں سکتے تھے، لہٰذا سوچا ہند چلیں۔ یوں ہند جانے کا منصوبہ آپ ہی آپ بن گیا اور میں بھول گیا کہ سرحد کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے ابھی تک رنگین ہے، اور مشرقی پنجاب کے لاکھوں شہید حیرت سے میری طرف دیکھ کر پوچھنے کہاں جا رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بے شک ہم نے ہند جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن فیصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں نے اتنے فیصلے کیے، مصمم ارادے کیے کہ اگر ان میں سے چوتھائی بھی پورے ہو جاتے تو میری زندگی کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا، میرا کردار فقیر کی گدڑی کی طرح پیوند زدہ نہ ہوتا، میری صلاحیتیں یوں زنگ آلود نہ ہوتی، وہ سارے فیصلے نیک خواہشات سے آگے نہ ابھر سکے۔ اگرچہ ایک جنون اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، لیکن میرا جنون بھی نون غنہ والا جنوں ہے۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ ہم سرحد پار جاتے، کون پاسپورٹ کے جھمیلوں میں پڑے، کون ویزا کے دفتر کے پھیرے لگائے۔ اتفاق سے ہمارے پڑوس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یارو کہاں ان سکھ کے بکھیڑوں میں پڑو گے، ویزا کے لیے در در کی خاک چھانو گے، زائروں کے کسی جتھے میں شامل ہو جاؤ، 1 پنتھ 2 کاج۔ بابا کو سلام بھی کر لینا، عرس میں حاضری بھی لگوا لینا، ہومیوپیتھی کی کتابیں بھی لے آنا۔ امیر خسرو کا عرس اگست میں ہو رہا ہے، بس ایک عرضی داغ دو، نام نکل آیا تو واہ، ورنہ پھر عرضی، پھر عرضی، پھر عرضی۔ ہم دونوں نے مذہبی امور کے نام پہ 2 عرضیاں داغ دیں۔ اسی رات امیر خسرو نظر آئے، لٹکا ہوا منہ موڑے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا علی جا ہم تو حاضری کے لیے کوشاں ہیں، آپ منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ بولے اپنے شوق نبھانے کو آتے ہو، ہمارا نام مفت میں بدنام کرتے ہو۔ کوئی بنارسی ساڑیاں خریدنے آتا ہے، کوئی بیٹی کا جہیز لینے آتا ہے، کوئی دلی کا نظارہ کرنے آتا ہے، کوئی رشتہ داروں دوستوں سے ملنے آتا ہے، کوئی ناجائز کاروبار کی ہوس لے کر آتا ہے۔ ہمارا نام تو مفت میں بدنام ہے، ہمارے لیے آؤ تو جانے۔ میں نے ایک دوست سے بات کی، میں نے کہا یار بات بنتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا امیر منہ موٹا کیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے آؤ تو بات بنے۔ میں نہیں مانتا، وہ بولا۔ اگر امیر خالی بزرگ ہوتے تو شاید اس بات پر آزردہ خاطر ہوتے۔ بھائی وہ تو بزرگ ہونے کے علاوہ بہت بڑے دانشور ہیں، عالم ہیں، فنکار ہیں، اور تم بھی تو علم کے حصول کے لیے جا رہے ہو۔ اس کی بات سے اگرچہ ڈھارس بندھی، لیکن میں ڈاواں ڈول ہی رہا۔ دراصل میں خود شرمندہ تھا۔ زندگی بھر میں نے ایسا کیا، کام کچھ کیا، نام کچھ لیا، خود کو دھوکہ دیتا رہا، دوسروں کو دھوکہ دیتا رہا۔ پھر دفتن ایک روز ایک لمبا لفافہ موصول ہوا، کھولا تو دیکھا لکھا تھا آپ کا نام زائرین کی پارٹی میں قرعہ اندازی سے نکل آیا ہے، آپ اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور 710 روپے کا بینک ڈرافٹ لا کر فلاں تاریخ کو دفتر میں جمع کرا دیں۔ اشفاق حسین اور میں اس پر اتنے حیران ہوئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ ارادہ اتنی جلدی حقیقت میں بدل جائے۔ اشفاق حسین حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ مقررہ تاریخ سے پہلے اشفاق حسین نے کہا یار کاغذات تو دینے ہی ہیں، تم جا کر دے آؤ آج ہی، تم ایک جانے پہچانے شخص ہو، تم نے حج پر ایک کتاب جو لکھی ہے۔
وہ تمہیں فوراً پہچان لیں گے، اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ اشفاق حسین کے کہنے پہ میں کاغذات لے کر حج دفتر پہنچا۔ اسلام آباد کی ایک پرفضا اور پر رونق سڑک پر وہ ایک ویران اور اداس بنگلہ تھا۔ باہر سے یوں نظر آتا تھا جیسے سال ہا سال سے غیر آباد ہو۔ ڈرتے ڈرتے میں اندر داخل ہوا۔ ایک مختصر سے خالی خالی کمرے میں 2 ٹوٹی ہوئی میزوں پر 2 افراد یوں بیٹھے تھے جیسے یہ وفات پر افسوس کرنے آئے ہوں۔ انہوں نے چونک کر میری طرف یوں دیکھا جیسے کسی کا کمرے میں آنا ایک غیر از معمول بات ہو۔ اس ماحول کو دیکھ کر میں خود سہم چکا تھا۔ جی چاہتا تھا ان کے پاس بیٹھ کر صف ماتم میں شریک ہو جاؤں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لوں، لیکن مجھ میں ہمت نہ پڑی۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، جناب مجھے سیکشن آفیسر صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا، بولا اوپر سیڑھیاں چڑھ کر۔ میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ ریسیپشن تھی، خالی، ویران، اداس۔ ایک بوسیدہ سا زینہ اوپر جا رہا تھا۔ زینے کے پاس ایک چپڑاسی ٹوٹے ہوئے سٹول پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ حیرانی سے میں اس اداس، ویران، بے آباد ریسیپشن کو دیکھتا رہا۔ یا اللہ، اس حسین شہر میں، اس شاداب سڑک پر واقع اس بنگلے کو غیر آباد، ویران اور اداس بنانے میں ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ کیا یہ حج آفس ہے؟ کیا یہ دفتر ان لوگوں کے لیے جنہیں مکے اور مدینہ شریف سے بلاوا آتا ہے، جہاں حج کے ذوق سے سرشار پروانے آتے ہیں؟ وہ لوگ خوشی کے مارے جن کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، جو حاضری کی خوش قسمتی پر پھولے نہیں سماجتے۔ کیا یہ جمہوریہ اسلامی کا حج دفتر ہے، اس خدا داد مملکت کا جو اسلام کے نام پر بنی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا۔ اس سے تو مندرہ کے اسٹیشن پر چکوال جانے والے مسافروں کا ویٹنگ ہال کہیں زیادہ آباد ہے۔ دفتن سٹول پر بیٹھے ہوئے چپراسی نے آنکھ کھولی، میری طرف دیکھا، انگوٹھے سے زینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر سے اونگھنے لگا۔ یا اللہ، کیا میں کافکا کے کاسل میں آ نکلا ہوں؟ کیا یہ عالم برزخ ہے؟ کیا یہ سب فوت شدہ لوگ ہیں؟ زینہ چڑھتے ہوئے مجھ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ زینے کے عین پہلو میں سیکشن آفیسر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ ایک غسل خانہ نما کمرے میں ایک خشونت بھرا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت بڑا کاغذ تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص مؤدب ماتحت کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سیکشن آفیسر چونکا اور خشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، تم کیوں آئے ہو؟ جناب، مجھے کاغذات دینے ہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، ادھر دو۔ چپ چاپ میں انگلی کے اشارے کے سیدھ میں چل پڑا۔ وہاں ایک اور سٹور نما کمرہ تھا، اسی ماحول میں رنگا ہوا۔ کمرے میں ایک میز تھی، کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنے کاغذات آگے بڑھا دیے اور خود اجازت لیے بغیر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے اشفاق حسین کی بات یاد آ گئی۔ اوہو، میں تو ممتاز مفتی ہوں، میں نے حج پر ایک کتاب لکھی ہے، حج آفس والے ضرور مجھے پہچان لیں گے۔ ابھی یہ شخص کاغذات میں میرا نام پڑھے گا، ممتاز مفتی تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرے گا۔ ہمارے لیے یہ امر باعث مسرت ہے کہ آپ زائرین پارٹی کے ساتھ عرس پر تشریف لے جا رہے ہیں، غالباً سفر نامہ تو ضرور لکھیں گے۔ میں نے آپ کی لبیک پڑھی ہے، چائے کا ایک پیالہ پیش کروں؟ اس نے کاغذات کا سرسری جائزہ لے کر سر اٹھایا اور یوں میری طرف دیکھا جیسے میں ممتاز مفتی نہیں، نور دین ہوں۔ میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ جناب، یہ کاغذات میرے ساتھی کے ہیں۔ میں نے یوں لجاجت سے بات کی جیسے میں واقعی نور دین ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج آفس کے کارندے نے لبیک نہ پڑھی ہو؟ لازماً حج آفس کی لائبریری میں پڑھی ہوگی، ضرور کوئی غلطی ہے، کہیں نہ کوئی غلطی ہے، ورنہ اس نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ اکتاہٹ سے سوجا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کاغذات دراز میں رکھتے ہوئے بولا۔ جناب، ان کاغذات کی رسید دیں گے؟ نور دین بولا۔ رسید؟ اس نے خشم کی نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے۔ نور دین نے اپنی گستاخی کو رد کرنے کے لیے کہا، کوئی پروگرام؟ میرا مطلب ہے یعنی جانے کا پروگرام؟ اس نے پھر گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہمیں کب روانہ ہونا ہے، کب پہنچنا ہے، کیا سامان؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نور دین کو خاموش کر دیا۔
پروگرام جب بنے گا بھیج دیں گے۔ نور دین عالم بے بسی میں اٹھ بیٹھا۔ جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ دیکھو، وہ بولا، کاغذات جمع کروا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ خود کو زائرین پارٹی میں شامل سمجھنا شروع کر دیں۔ ہم کاغذات کو پروسیس کریں گے، پھر آخری فیصلہ ہوگا کہ پارٹی میں کون کون لوگ شریک ہیں، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ میں وہاں سے بھاگا، یوں بھاگا جیسے مجرم جائے واردات سے بھاگتا ہے۔ مسجد روڈ پر پہنچ کر مجھے گویا پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اسلام آباد کس قدر خوبصورت شہر ہے، اور سیکٹریٹ کو جانے والی وہ سڑک جس پر حج آفس واقع ہے لمبے سمبے سانس لینے کے لیے کس قدر موزوں ہے۔ اشفاق حسین میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں، دے دیے کاغذات؟ ہاں دے دیے۔ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہوگا؟ میں سوچ میں پڑ گیا کیا جواب دوں۔ دیکھا، وہ بولا، میں نے کہا نہ تھا کہ وہ تمہیں پہچان لیں گے اور کاغذات منظور کر لیں گے۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، تم نے کہا تھا۔ جانے پہچانے آدمی کے ساتھ زیارت پر جانے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ پروگرام دیا انہوں نے؟ پروگرام؟ ہاں پروگرام، میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، ابھی پروگرام طے نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ پروگرام طے نہیں ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ابھی انہیں فارن آفس سے ملنا ہے، انڈین ایمبیسی سے بات کرنی ہے، ویزے لینے ہیں، NOC لینے ہیں۔ ان مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ہی پروگرام بنے گا نا۔ بیچارے بہت مصروف ہیں۔ اوہ، وہ بولا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے تمہیں تفصیلی اطلاع دے دی؟ ہر کسی کو تفصیلی اطلاع تو نہیں دیتے نا؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھنڈا گرم پوچھا ہوگا؟ بالکل بالکل، چائے کچھ زیادہ میٹھی تھی۔ بہرحال 17 کو روانگی تو طے شدہ بات ہے۔ بالکل طے شدہ۔ تو پھر تم محکمے کو اطلاع دو نا۔ فکر تونسوی میرا ایک پرانا دوست ہے۔ تقسیم سے پہلے ہم دونوں مل کر ادب لطیف کو ایڈٹ کیا کرتے تھے۔ کام کا ایڈیٹر وہ تھا، نام کا میں۔ وہ شاعر تھا، میں نثر نگار تھا۔ وہ محنتی تھا، میں درشنی تھا۔ وہ خاموش تھا، میں تکلم زدہ تھا۔ تقسیم کے بعد اس کا لاہور میں رہنا مشکل ہو گیا، چونکہ وہ ہندو تھا۔ نام شاید رام لال تھا یا کیا۔ مکتبہ اردو کے مالک چودھری برکت علی نے کہا، اگرچہ فکر نام کا ہندو ہے مگر پھر بھی فضا بڑی مقدر ہے، کوئی نام اور کام کا فرق نہیں رہا۔ فکر ہماری ذمہ داری ہے، اس کی سلامتی ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ فکر کو ہندوؤں کے ریفیوجی کیمپ میں چھوڑ آئیں۔ تقسیم سے متعلق واقعات نے فکر اور مجھ پر بے حد اثر کیا تھا۔ فکر جو مذہب سے بے نیاز تھا، بیزار ہو گیا۔ میں جو مذہب سے کورا تھا، مسلمان ہو گیا۔ ہند میں جا کر فکر نے اپنے قلم کو تلوار بنا لی اور سماج کے خلاف تیغ زنی کرنے لگا۔ اس کی طنز میں شدت سے کاٹ تھی، اس لیے وہ روزنامہ ملاپ کا معروف کالمسٹ بن گیا۔ چند ماہ پہلے فکر پاکستان آیا تھا۔ لاہور میں اس نے مختلف ادبی محفلوں میں شرکت کی تھی، دانشوروں سے ملاقاتیں کی تھیں، دھواں دھار تنقیدیں کی تھیں، لیکن وہ اسلام آباد تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے پاؤں پر سے رکشے کا ایک پہیہ گزر گیا اور مجبوراً لنگڑاتا ہوا واپس دہلی پہنچ گیا۔ میں نے فکر کو خط لکھا، میرے دلی آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، میں ہومیوپیتھک کے طالب علم کی حیثیت سے آ رہا ہوں، لیکن زائر کا روپ دھارے آؤں گا۔ میں ادیب کی حیثیت سے نہیں آ رہا، اس لیے خبردار کسی کو اطلاع نہ کرنا کہ میں آ رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ہند کی پالیسی سے خائف ہوں۔ ہند کی پالیسی یہ ہے کہ جو آئے، چاہے وہ ادیب ہو، گویہ ہو، مصور ہو، دانشور ہو، اسے اپنا لو، سر آنکھوں پر بٹھاؤ، وارے نیارے جاؤ۔ آنے والے سے کہو ہم تو بھائی بھائی ہیں، اور یہ بارڈر کی لکیر جس نے ہمیں الگ الگ کر دیا جھوٹی ہے۔ ہماری زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، مسائل ایک سے ہیں، پھر تقسیم کیسی؟ بھائی بھائی کو کوئی الگ کر سکتا ہے بھلا؟ صاحبو، ہندو قوم ایک عظیم قوم ہے۔ اس میں اپنا لینے کی اتنی قوت موجود ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے مذہب آئے، لیکن ہندو نے سب کو لپٹا لیا، جذب کر لیا۔ مثلاً بدھ مت آیا۔ بدھ مت ایک عظیم مذہب تھا، ایک ایسا مذہب جس نے سارے ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام ایشیائی ممالک پر چھا گیا تھا۔ بدھ مت نے آ کر اندر کے انسان کو جگایا، بڑے چھوٹے کے امتیازات مٹا دیے، سارے انسانوں کو ایک مرتبہ بخش دیا، انسانیت کا مرتبہ۔ اس کے برعکس ہندو مت باہر کے انسان کو مانتا تھا، بڑے چھوٹے کا قائل تھا، امتیازات کے بلبوتے پر قائم تھا، اونچ نیچ اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بدھ مت سارے ہند پر چھا گیا، لیکن پتہ نہیں ہندو نے کیا جادو پھونکا، کون سا جنتر منتر پڑھا کہ اتنے عظیم اور منفرد مذہب کو خود میں جذب کر لیا، ایسا اپنایا کہ اس کی انفرادیت ختم کر کے رکھ دیا، جس کا نشان تک نہیں ملتا۔ پھر جین مت آیا، وہ بھی ہندوازم میں جذب ہو کر رہ گیا۔ پھر سکھ مت ابھرا۔ سکھ کے اوصاف ہندو سے یکسر مختلف ہیں، سادہ مزاج، جوشیلا، جذباتی، صحت مند۔ مخلص ہندو نے اسے بھی اپنا لیا، اور آج سکھ مت کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے وہ ہندوازم کی ایک شاخ ہو۔ وہ تو شکر ہے سکھ اپنی 5 خصوصیات کچ، کڑا، کرپان، کیس اور کنگھا سے زبردستی چمٹا ہوا ہے۔ اگر وہ کیس اور پگڑی کی خصوصی انفرادیت کو تیاگ دیتا تو آج ہم ہند میں سکھ کو ڈھونڈتے پھرتے۔ ہندو کی اس اپنائیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے دھرم کو یوں اپنا لیتا ہے کہ اس کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن خود ہندو پر آنچ نہیں آتی۔ وہ دوسروں کو جذب کر لیتا ہے، خود جذب نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے اپناتا ہے کہ خود کو تقویت دے، دوسرے کو معدوم کر کے رکھ دے۔ ہندو کو مسلمان سے شکایت ہے کہ وہ سال ہر سال ہندو کے ساتھ رہا، اس قدر قریب جیسے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ہندو اسے جذب نہ کر سکا۔ ارے یہ کیا شے ہے جو ہند کی دیگ میں اتنی دیر آنچ پر پڑی رہی لیکن گلی نہیں؟ ایسا کوکڑو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم نے انہیں لاکھ لپٹایا لیکن یہ ہمیں جذب نہ ہوئے، حالانکہ سکھوں کی طرح مسلمانوں میں کوئی خصوصی جسمانی پہچان بھی نہیں تھی، پھر بھی یہ الگ نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ایک اپنا ملک پاکستان قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ صاحبو، میں ہندو کے غصے سے نہیں ڈرتا، حالانکہ میں نے تقسیم کے وقت اس کا راکشسی روپ دیکھا ہے۔ میں ہندو کے پیار سے ڈرتا ہوں۔ ہند جانے سے گریز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ڈرتا تھا اپنائے جانے سے، ڈرتا تھا سر آنکھوں پر بٹھائے جانے سے۔ میں کمزور آدمی ہوں، مجھ میں اخلاقی مضبوطی نہیں ہے۔ اگر کوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر کمال عجز سے کہے مہاراج ہم تو ایک ہیں، اور بارڈر کی یہ لکیر جو ہمیں جدا کرتی ہے جھوٹی ہے، میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مہاراج، میں آپ میں سے نہیں ہوں۔ ہمارے راستے الگ ہیں، ہمارے رہن سہن الگ ہیں۔ جب میں نے ہند جانے کا فیصلہ کیا تو ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں کسی ادبی محفل میں شریک نہیں ہوں گا، کسی ہندو قلم کار بھائی سے نہیں ملوں گا۔ میل ملاپ ویسے بھی میری شخصیت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ میں پیدائشی طور پر ایک چھوٹا اور اکیلا آدمی ہوں، مجھے گمنامی پسند ہے۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں مہارانی سرفراز کے گھر ایک تقریب پر گیا تو دیکھا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور میرے ہند جانے کی خبریں یہاں وہاں سبھی جگہ پہنچ چکی ہیں۔ منصور قیصر بولا، مفتی صاحب مبارک ہو۔ کس بات کی؟ میں نے پوچھا۔ بھئی ہند جا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا؟ اخبار میں نام چھپ چکا ہے، مذہبی امور والوں نے زائرین کی فہرست چھپوا دی ہے۔ اختر امان بولا۔ مخول نہ کرو یار، میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ سچی؟ مہارانی سرفراز بولی۔ ادھر سے منشا یاد بولا، ادھر سے مظہر کی آواز سنائی دی۔ اس وقت فراز نے قہقہ لگایا، ساری محفل چے میں گوئیاں کرنے لگی۔ منصور قاصر کہنے لگا، مفتی جی میں نے تو منیر شیخ کو بھی لکھ دیا، فکر تونسوی سے آپ ملیں گے ہی۔ مظہر ہنسا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میری لٹیا ہی ڈوب گئی ہو۔ اگلے روز حج آفس سے ایک خط موصول ہوا جس نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اس خط میں ہند کے دورے کا پروگرام ملفوف تھا، ساتھ ہی یہ لکھا تھا وہاں کسی محفل میں شرکت سے گریز کیا جائے، کسی مجلسی تقریب میں شمولیت نہ کی جائے، ورنہ وفد کا لیڈر مجاز ہوگا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دے۔ اس صورت میں مستقبل میں آپ ہند میں کسی زیارت پر جانے کے نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ واہ، جواب نہیں، میں نے سوچا۔ خود ہی تشہیر کرتے ہیں، پھر خود ہی دامن تر مکن ہوشیار باش کا مشورہ دیتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں، تادیبی کارروائی کی دھونس بھی دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کمزور اور بے بس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ میں نے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے حج آفس کو ایک خط لکھا۔ عالی جا، زائرین کے نام اخبار میں تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس طرح جانے پہچانے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ ڈانٹتے بھی کہ خبردار دامن تر نہ ہو۔ اور جناب والا، زائرین کے ہر وفد میں ایک جانا پہچانا فرد تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے واسطے اخبار میں زائرین کے نام تشہیر کرنے کی رسم بند کر دیجیے۔ بے بس آدمی کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کتنی لجاجت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا وہ خط آج بھی حج دفتر کے کسی ٹوٹے ہوئے دراز میں قسم و پرسی کی حالت میں پڑا ہوگا۔ اشفاق حسین بہرحال بہت خوش تھا کہ ہند جانے کی بات پکی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی وہ سب گھبرایا ہوا تھا، اب کیا ہوگا؟ اگرچہ اشفاق حسین ہند جانے کے لیے بے حد مشتاق تھا، ساتھ ہی وہ ہند خانے سے خائف بھی تھا۔ دراصل وہ بیمار تھا، اس کی بیماری بڑی پراسرار تھی۔ ہومیوپیتھی جاننے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بیماری ایک سادہ مزاج اور صاف گو کیفیت ہے، وہ آتے ہی الارم بجاتی ہے، یا تو درد شروع ہو جاتا ہے یا بخار آنے لگتا ہے۔ اس الارم سے بیماری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کو جھنجھوڑ کر جگائے، بھائی تمہارے جسم میں کوئی خرابی ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اپنا علاج کرو اور اچھے ہو جاؤ۔ پھر ہم مولج کے پاس جاتے تو وہ چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیتی ہیں، میں فلاں بیماری ہوں، میرا نام یہ ہے، جس کے فلاں عضو کی خرابی کی وجہ سے میں نازل ہوئی ہوں۔ ہومیوپیتھی پڑھنے کے بعد پتہ چلا بیماری اتنی سادہ مزاج اور صاف گو نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی طرح اپنا عطا پتہ بھی نہیں دیتی، چھپی کہیں ہوتی ہے، اشارے کسی اور جگہ کی جانب کیے جاتی ہے تاکہ ہماری توجہ صحیح مقام کی طرف مبذول نہ ہو۔ ایسا زنانہ مزاج پایا کہ پلہ مار کر دیے بجھاتی ہے، خود کو کیما فلوش کرنے میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ مثلا میرا دوست احمد بشیر کچھ دیر سے بیمار ہے، اس کی بیماری کے کوائف ملاحظہ ہوں۔ سارا دن وہ بڑا خوش باش رہتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جی چاہے تو چلتا پھرتا بھی ہے۔ ویگنوں میں کھجل ہوتا ہے، دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے صحت مندی کا نمونہ ہو۔ رات کو زینوں کے ساتھ شطرنج کھیلتا ہے، گپ لگاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ جب رات کا 1 بجتا ہے تو بیماری کمین گاہ سے نکل کر اپنا دھوتو بجاتی ہے۔ گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوتا ہے، پھر ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، خاموش نہیں، متکلم ڈکار، بڑام بڑو بڑام۔ گھر والے جاگ اٹھتے ہیں، محلے والے گھبرا جاتے ہیں، یہ کیسا ساز بج رہا ہے؟ احمد بشیر دوران میں یوں ابھرتا سمٹتا ہے جیسے دھنکی کی زد میں آ گیا ہو۔ 3 بجے تک یہ جل ترنگ بجتا رہتا ہے، پھر مدھم پڑ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح 8-9 بجے جب وہ جاگتا ہے تو یوں جیسے 100% صحت مند ہو، تکلیف کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ سارا دن خوش باش رہتا ہے کہ حتیٰ کہ اگلی رات پھر 1 بجے بیماری کا گھوکو بجتا ہے اور پھر وہی بڑام بڑام بڑو بڑام۔ میری ایک عزیزہ ہے، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، سارا دن وہ باورچی خانے میں بڑے شوق سے اپنی بساط سے زیادہ کام کرتی ہیں، رات کو تھک کر سو جاتی ہیں۔ صبح سویرے جب وہ جاگتی ہیں تو یوں محسوس کرتی ہیں جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ ناطاقتی اور مردنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے وہ 2 دن سے مری ہوئی ہوں، جسم فوت ہو چکا ہو، صرف روح باقی رہ گئی ہو۔ گھر والے زبردستی ان کے منہ میں چائے کے چند گھونٹ ڈالتے ہیں، پھر اجابت محسوس ہوتی ہے، بیٹیاں گھسیٹ گھسیٹ کر باتھ روم لے جاتی ہیں۔ 2-3 مرتبہ اس حال کی صورت اجابت ہوتی ہے، پھر جسم میں پھر سے زندگی کی کرنٹ چلنے لگتی ہے، مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتی ہیں، پھر بڑے ذوق و شوق سے باورچی خانے کے کام میں یوں جت جاتی ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اگلی صبح پھر وہی 2 گھنٹے کی مردنی انہیں آ دبوچتی ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے، 2 گھنٹے کی موت اور 22 گھنٹے کی بھرپور زندگی۔ جوں جوں ہمیں مرض اور مریضوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو بیماری کے انوکھے اور حیرت انگیز روپ سامنے آ رہے ہیں۔ اشفاق حسین کی بیماری بھی خود کو کیموفلاش کیے بیٹھی تھی کہ کہیں ڈائیگنوز نہ ہو جائے، بھید نہ کھل جائے۔ اشفاق حسین کے سر میں کوئی جانور چھپا بیٹھا تھا، وہ پنجہ مارتا تھا، جو ہی پنجہ لگتا سارے جسم کی تن نابیں ڈھیلی پڑ جاتی، جان نکل جاتی
اور پیچھے دھڑ ہی دھڑ باقی رہ جاتا۔ اشفاق حسین نے اپنے گھر میں خیراتی مطب کھول رکھا ہے، مریض آتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، پرانے لا علاج امراض 60% ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اسے اپنے مرض کا یہ پتہ نہیں چلتا۔ بڑی کاوش سے اپنے سمٹمز لکھتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، دواؤں کی خاصیتیں دیکھتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، لیکن ہر دوا تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سر میں پنجہ مارنے والا جانور غصے میں آ جاتا ہے، علاج مت کرو ورنہ خمیازہ بھگتو۔ ہمارے ایک درویش صرف دوست کوئٹہ سے آئے تھے۔ اشفاق حسین کی بیماری کے قوائف سن کر مسکرائے، بولے جو اللہ کے نام پر لوگوں میں شفا بانٹتا ہے وہ خود صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اسے تو صحت مند رہنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ خدمت کر سکے۔ میں نے کہا یہ تو الٹی بات ہوئی۔ وہ مسکرائے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے الٹی چلائے چاہے سیدھی، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ بیماری رحمت ہو۔ بیماری رحمت ہو؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، وہ بولے اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا بخشتے ہیں تو یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے، معالج کے دل میں شوکت نفس پیدا ہو جائے کہ میری دوا سے شفا ہو رہی ہے۔ اگر معالج کو ایک بیماری لگ جائے جو دور نہ ہو تو اسے ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میری تجویز شدہ دوا کچھ بھی نہیں۔ خیر، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اشفاق حسین گزشتہ 6 ماہ سے بیمار تھا، اور چونکہ وہ طبعی طور پر ایک محتاط معالج کی ذہنیت کا مالک ہے، اس لیے اس نے 6 ماہ سے احتیاطی تدابیریں عمل میں لا رکھی ہیں۔ 4 مہینے سے وہ مسلسل 2 وقت ابلا ہوا کدو کھا رہا ہے، جس میں نہ گھی ہوتا ہے نہ نمک۔ ناشتے میں وہ صرف دہی کھاتا ہے۔ بے شک اسے ہند جانے پر بہت خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی غذائی احتیاط کا فکر دامن گیر تھا۔ کیا سفر میں وہ اپنی احتیاطیں قائم رکھ سکے گا؟ سفر کی دقتیں برداشت کر سکے گا کہ دلی پہنچ کر چل پھر سکے؟ اور سر کے پنجہ باز نے شرارت کی تو کیا ہوگا؟ بہرطور یہ تھا میرا ہم سفر، احتیاطوں کی گٹھری، اندیشوں کا پلندہ، کچ کے گلاس کی طرح نازک، ٹھوکر کھانے کے خوف میں مبتلا۔ اس سفر میں ہم دونوں ساتھی تھے، اشفاق حسین اور میں۔ ہدایات کے مطابق تمام زائرین کو لاہور میں 17 اگست کی صبح 8 بجے داتا کے دربار میں اکٹھا ہونا تھا۔ 8 بجے ہم داتا کے دربار پہنچ گئے۔ اشفاق حسین کا خیال تھا کہ دربار کے باہر حج دفتر کا نمائندہ ہماری راہ دیکھ رہا ہوگا تاکہ ہمیں ہدایت دے سکے، فلاں جگہ آپ اپنا سامان رکھ دیں، فلاں جگہ تشریف رکھیں، اپنے نام ہمارے کارکنوں کو لکھوا دیں، اس سے اپنے نمبر پوچھ لیں تاکہ آئندہ حوالے میں آسانی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا خیال تھا اگر نمائندہ نہ ہوا تو باہر دفتر سے نمایاں جگہ پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوگا جس پر جلی حروف میں ہدایات درج ہوں گی۔ داتا کے دربار کے صدر دروازے پر نہ کوئی بورڈ لگا ہوا تھا اور نہ کوئی نمائندہ کھڑا زائرین کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا بولو۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ کیسے ہو سکتا، کوئی نہ کوئی انتظام تو ہوگا، اتنی بڑی وزارت کا انتظام ہے، اتنے بڑے محکمے کا کام ہے، اتنا بڑا جتھا جا رہا ہے، بھائی 90 زائرین ہیں، 2-4 نہیں، کیا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنا راستہ خود بنائیں؟ دراصل اشفاق حسین ایک آئیڈیلسٹ ہے، وہ باقاعدگی، اصول اور قانون کا دل دادا ہے۔ وہ برائٹس کی دنیا میں رہتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، لہٰذا یوں ہوگا، لازماً ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا تو بالکل غلط بات ہے، افسوسناک بات ہے، کیونکہ عام طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ عمل اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے اور بار بار تکلیف میں مبتلا رہ کر وہ اپنی صحت بگاڑ لیتا ہے۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ دوسروں کے قصور پر خود کو سزا نہ دو۔ میں نے خود کو سکھی رکھنے کے لیے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جو ہونا چاہیے اس کی توقع نہ رکھو، اگر نہ ہو تو غم نہیں ہوگا، ہو جائے تو مفت کی خوشی۔ اس کے برعکس اشفاق حسین نے بہت سے توقعات استوار کر رکھی ہیں۔ جو ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہو تو اسے دکھ ہوتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو اسے خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ پھر وہ اس کی تفصیلات پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ تفصیل یوں ہوتی تو بہتر ہوتا، اگر وہ اس بات پر اس طریقے سے منظم کی جاتی تو مناسب رہتا۔ ہر صورت میں وہ انتظامات میں کیڑے نکالتا ہے، لہذا اس کے لیے زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔
یا شاید جان بوجھ کر اس نے اہتمام کر رکھا ہے کہ زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے امکانات پیدا نہ ہو جائیں۔ ہمارے ساتھی نذیر قیصر نے کہا یار اندر چلو، کیونکہ دربار میں مسجد کے قریب کچھ لوگ سامان لیے بیٹھے ہیں، ضروری بات ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، کیونکہ دربار میں سامان کا کیا کام۔ ہم نے سرمان اٹھایا اور دربار کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں دوسرے لوگوں سے پوچھا کیوں جناب، آپ امیر خسرو کے زائر ہیں؟ جی، انہوں نے جواب دیا۔ کیا پروگرام ہے؟ کیا پتہ، وہ بولے شاید ہو، یہاں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی منتظم نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے جو نام لکھ رہا ہے، وہ بھی ہماری طرح لا علم ہے۔ آپ نے نام لکھوایا؟ اشفاق حسین نے پوچھا۔ جی لکھوا لیا۔ اس سے پوچھا کہ پروگرام کیا ہے؟ جی پوچھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھی لیڈر اور منتظمین آئیں گے تو اعلان ہوگا، جب تک آپ بیٹھ کر انتظار کریں۔ دربار کے اس کونے میں ہم یوں بیٹھے تھے جیسے ریلوے پلیٹ فارم پر مسافر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے داتا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ داتا لوگ بھی خوب لوگ ہیں، صرف دو کام جانتے ہیں، دینا اور مسکرانا۔ دیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، دیتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں۔ 1000 سال پہلے حضرت علی حجویری کو حکم ملا تھا کہ لاہور میں جا کر بیٹھ جاؤ، جو بھی تمہارے در پر آ کر مانگے اسے دو، اتنا دو کہ داتا بن جاؤ۔ یہ نہ دیکھنا کہ مانگنے والا کون ہے، کیسا ہے، ہندو ہے، بودھ ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ دینے والا دینا جانتا ہے، پرکھنا نہیں جانتا۔ داتا اس ہندو نگری میں آ بیٹھے جسے لاہور کہتے ہیں، سائل کو دیا، اور اس خوش اخلاقی، محبت اور ایثار سے دیا کہ لاہور میں داتا کی دھوم مچ گئی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، ہوتے گئے۔ یہ داتا کے کردار کی عظمت تھی۔ داتا زندگی بھر دیتے رہے، پھر مرنے کے بعد بھی دیتے رہے۔ دینے کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ پہلے چٹائی پر بیٹھ کے دیتے تھے، اب مزار کے مرقت پر بیٹھ کے دیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، سچ کہتے ہیں، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، کردار کی تلوار تھی، ایثار کی تلوار تھی، خدمت کی تلوار تھی۔ یہ جو سامنے داتا بیٹھا ہوا ہے، یہی وہ تلوار تھی جس نے شمالی ہند میں اسلام پھیلایا۔ ایک ایسی ہی تلوار اجمیر شریف میں پڑی ہے، ایک پاک پٹن میں، ایک قطب مینار کے پاس دلی میں ہے۔ ایسی کئی ایک تلواریں ہیں، انہیں زنگ نہیں لگا، یہ آج بھی کاٹ رہی ہیں، صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں، مسلمانوں کو بھی مسلمان بنا رہی ہیں۔ ان تلواروں نے ہند میں آ کر غدر مچا دیا، اندر پرست کو دلی بنا دیا، اجودھن کو پاک پتن بنا دیا، لاہور کو داتا کی نگری میں بدل دیا۔ میں نے اس داتا کے کئی روپ دیکھے ہیں۔ 1921 میں 10ویں پاس کرنے کے بعد میں پہلی مرتبہ لاہور آیا تو بھاٹی دروازے سے میں اپنے عزیزوں کے گھر ٹھہرا۔ وہاں صاحب خانہ ایک معزز محترمہ تھی۔ اس کے بال لمبے تھے، چہرہ باوقار تھا، سرخ و سفید تھا، چہرے پر اس قدر روپ تھا کہ ان سے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہتی تھی۔ ہر 2-1 گھنٹے کے بعد ان کے کمرے سے ایک پروقار للکار قسم کا نعرہ سنائی دیتا، داتا۔ اس زمانے میں مجھے داتا کا علم ہی نہیں تھا، نہ میں اس لفظ کے مفہوم سے شناسا تھا۔ میں نے محترمہ کی بیٹی سے پوچھا یہ کیسا نعرہ لگاتی ہیں، داتا کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ داتا کی پرستار ہیں، کبھی داتا کے دربار پر جاؤ اور داتا کو دیکھ لو۔ تب میں نے پہلی مرتبہ داتا کی خدمت میں حاضری دی۔ میں نے دیکھا داتا تو ایک مزار ہے جہاں قبر پر بہت لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ پھر میں نے وہ رنگ بھی دیکھا جب لاہور میں جمعرات کی شام کو ہیرا منڈی کی حسین طوائفیں بن ٹھن کر داتا حاضری کے بہانے جلد سے جلوس کی صورت میں چلتی، نام داتا کا لیتی، نمائش اپنی کرتی، ان کے پیچھے تماش بینوں کا ایک ہجوم ہوتا۔ اور وہ دن بھی جب داتا کے ارد گرد کے مکانات دھندے کے لیے برتے جاتے تھے، اور اب بھی جب اوقاف کے تحت داتا کا دربار واقع میں دربار بنا ہوا ہے۔ یہ داتا لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، جو ماحول کی پراگندگی سے آزردہ نہیں ہوتے، جو متولیوں کی حرص و ہوس پر چیں بچیں نہیں ہوتے، جو دیتے اور مسکرانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔